السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 27 سورۃ الواقعہ، اور آج الحمدللہ سورہ مقدسہ کی آخری آیات ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آیات مقدسہ 88 تا 96 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ نے چیلنج دیا اس مکذبین جماعت کو، جھوٹی جماعت کو، شیطانی جماعت کو، شیطانی مافیا کو، جو اللہ کی سچی کتاب کو جھٹلاتے ہیں، جو انہ لقرآن عظیم تنزیل من رب العالمین کو جھٹلاتے ہیں، سچی رہنمائی کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ ان کو دلیل سے بات کرتے ہیں کہ آپ صرف اتنا کیجئے، اگر بڑے سچے ہو، بڑے تم اختیارات کے مالک ہو، بڑے عالی نال اپنے آپ کو سمجھتے ہو، تو ایک شخص جب مرتا ہے اور جان اس کے حلق سے نکلنے لگتی ہے تو تم بس اس کی جان واپس لے آؤ، بس اتنا کام کر لو تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اندر کتنی طاقت ہے۔ وہ نمرود ظالم بادشاہ کا ابراہیم علیہ السلام سے ایک مکالمہ ہوا تھا، سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے۔ وہ یہ کہتا تھا کہ میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی زندہ کرتا ہوں، انا احیی و امید۔ اور اس نے عملی طور پر اس کی مثال یہ قائم کی کہ ایک وہ شخص جس کو پھانسی ہونے والی ہے اس کو چھوڑ دیا، اور اس مجلس میں کہنے لگا کہ اس نے 1 منٹ کے بعد مر جانا تھا، میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں نے موت سے اس کو واپس بلا لیا ہے، تو میرے اختیار میں ہے۔ اور ایک سیدھا سادہ صوفی صاحب کو پکڑا اور اس کو پھانسی چڑھا دیا، اور کہنے لگا کہ دیکھو ایک شخص جس کو موت ابھی نہیں آنی تھی میں نے مار دیا۔ اس متکبر کو، ظالم حکمران کو ابراہیم علیہ السلام نے بڑا عقلی جواب دیا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے تم نے تو یہ کر لیا، لیکن میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتے ہیں، آپ مغرب سے طلوع کرو اور مشرق میں غروب کر دو۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، وہ ظالم کافر حیران ہو گیا، یہ کام کر سکتا تھا وہ؟ پہلا کام بھی ظلم کی بنیاد پہ کیا اس نے۔ کسی کے اختیار میں ہے کسی کی موت و حیات، یہ تو صرف اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن یہ ظالم نہیں کر سکتے۔
اصل میں ان کا مائنڈ سیٹ ہے تکبر، ضد، غرور، ظلم، غلامی، یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے، اس کی نفی کی گئی ہے، اللہ نے چیلنج کر دیا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت نے پھر ان تینوں جماعتوں کا تذکرہ ارشاد فرمایا جو پہلے ہم سماعت کر چکے ہیں۔ پہلی جماعت کون سی تھی؟ السابقون السابقون۔ اللہ سورہ مقدسہ کے آخر میں پھر یاد دلا رہے ہیں، میرے عزیزو توجہ سے درس سنو، توجہ کرو، اور خلاصہ جو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اس کو ذہن نشین کر لو تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کامیاب جماعت کون سی ہے، ناکام کون سی ہے، کون سی سچی جماعت ہے، کون سی جھوٹی جماعتیں ہیں۔ سچی جماعتوں کو دیکھو، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یہ ہے مقربین جو السابقون السابقون ہیں، یہ اللہ رب العزت کے مقرب ہیں۔ یہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو کس طرح کی نعمتیں ملتی ہیں، تفصیلات پیچھے بھی ہم نے پڑھی ہیں، یہاں تو اشارے ہیں۔ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، تین نعمتیں، اور تینوں نعمتوں میں ساری نعمتیں چھپی ہوئی ہیں، راحت ہے، سکون ہے، اور پھر خوبصورت رزق ہے، رزق کریم، اور جنت نعیم، باغ ہے نعمتوں والے۔ ان تینوں کے اندر سب کچھ موجود ہے، جہاں اطمینان ہو، سکون ہو، امن ہو، کوئی خوف نہ ہو، اور پھر جو چاہیں مل جائے، صرف خواہش کرنی ہے، اللہ نے دے دینا ہے، اور باغات، نعمتیں ہی نعمتیں۔ دوسرا جو اللہ کی جماعت ہے اصحاب الیمین، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اصحاب الیمین کے لیے بھی سلامتی ہی سلامتی ہے، کوئی ان کو خطرہ نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، بلکہ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو سلامتی میں سب کچھ آ گیا۔ اور یہ جو تیسرا گروہ ہے، سنیے، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، تیسرا گروہ اصحاب الشمال کا، شیطانی جماعتوں کا، شیطانی مائنڈ سیٹ، شیطانی فکر اور فلسفہ، ہمیشہ فساد فی الارض کرتے ہیں، انتشار فی الارض کرتے ہیں، ہمیشہ غلامی کی سوچ پیدا کریں گے، انتہا پسندی کی سوچ پیدا کریں گے، دہشت گردی اور فرقہ واریت کی سوچ پیدا کریں گے، انسانوں کو انسانوں سے لڑائیں گے، غربت پیدا کریں گے، مہنگائی پیدا کریں گے۔ مکذبین، جھٹلانے والے، ضالین، گمراہ کرنے والے، یہ ان کو کیا ملے گا؟ پیچھے تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہاں اللہ نے اشارہ فرمایا فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، ان کو جہنم ملے گی، مہمانی ہوگی، جلتا ہوا پانی، اور وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ إِنَّ هَذَا، بے شک یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ قیامت ہے، سچی جماعتوں کی کامیابی ہے، جھوٹی گمراہ جماعتوں کو جہنم بھیجنا ہے، یہ سب کچھ حق الیقین، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، حق الیقین ہے، ہو کے رہنا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، سورہ مقدسہ کے آغاز میں اللہ نے ارشاد فرما دیا تھا یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ دنیا میں بھی انقلابات آئیں گے، جب دور تبدیل ہوگا،
اگلے دور میں جائیں گے تو قیامت آئے گی، روز جزا قائم ہوگا۔ ان ھذا لہو حق الیقین، آج بھی اگر کوئی اس پر یقین نہ کرے، عقیدہ آخرت میں کمزوری پیدا کریں، دنیا میں عیاشی کریں اور دنیا کو کمپرومائز کر کے گزاریں، میرے عزیزوں کون اس سے زیادہ بہکا ہوا ہوگا؟ اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا؟ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے دوسروں کی چھتری کے نیچے زندگی بسر کریں، اور بھائی سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اعلیٰ پروگرام، اعلیٰ فلسفہ، اعلیٰ مشن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ جد و جہد، اعلیٰ انقلاب، قومی اور بین الاقوامی انقلاب، اعلیٰ امن کا نظام، خوشحالی کا نظام، سائنس، ایجادات، سب کچھ اللہ نے دے دیا، پھر تم مایوس ہو، پھر ان کے پیچھے جاتے ہو، ان کی جھولی میں جا کے گرتے ہو، جن کو اللہ رب العزت نے ذلیل و خوار کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان ظالم بھیڑیوں کو تم اپنا دوست بناتے ہو جو پوری دنیا میں لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں، دنیا کے وسائل پر قبضہ کر دیا، دنیا میں غربت اور مہنگائی پیدا کر دی، آج ہم انہی کی جھولی میں جاتے ہیں، ان کے قدموں میں جا کے بیٹھتے ہو، ان کی چھتری کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہو، اتنا کمپرومائز۔ اللہ نے آخر میں کیا ارشاد فرمایا سنو، پھر جو پچھلے رکوع کے آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، یہاں وہی بات اللہ ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں، فسبح بسم ربک العظیم، اس اللہ کی عظمت جو عظمت والا ہے، اس کی چھتری میں آ جاؤ، اس کے تابع ہو جاؤ، اپنی زبان بھی ان سے جوڑ لو، تسبیح پڑھو، حمد بیان کرو، شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، حمد و ثنا بیان کرو، اور اللہ کے نظام کو غالب کرو، اللہ کے نظام کی چھتری میں آ جاؤ۔ یہ اللہ کی تسبیح ہے، کیوں؟ اصل میں جو عظیم ہے وہ رب ہے، یہ عظیم کہاں ہے جو اپنے آپ کو سپر پاورز کہتی ہیں؟ یہ تو ہم نے ان کو عظیم بنا دیا، ہم سست ہو گئے، کمپرومائز ہو گئے، ہم نے ظلم کا ساتھ دیا تو ظالم اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظلم کی طرف مائل بھی نہیں ہونا ورنہ تم بھی جہنم میں جاؤ گے۔ ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے، اگر کسی ظالم سے کمپرومائز کر لو گے تو ظالم تو پہلے متکبر ہوتا ہے۔ اللہ کی چھتری میں آؤ، زبان پر بھی اللہ کا ذکر کرو، دل میں اللہ کی عظمت قائم کرو، اللہ کی اعلیٰ فکر اور فلسفہ کو ذہن میں رکھو، اور عملاً اللہ کے نظام کو غالب کرو۔ دیکھو ہر طرف اللہ کی برکتیں، رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، غور و فکر کی صلاحیت عطا فرمائے، اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔